بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلہ نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ کل جو ہے نیب جو ہے احتساب بیورو جو ہے اس نے ایک خط لکھا ہے احتساب عدالت کو، جس میں اس نے عدالت سے کہا ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو توشہ خانہ سے گاڑی لینے کا کیس تھا وہ ثابت نہیں ہوا۔ آپ اس پر میاں نواز شریف کو بری کر سکتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کیس میاں صاحب پر بڑا پرانا تھا۔ آج اتنے سال کی تحقیق کے بعد، تفتیش کے بعد اس کیس سے کچھ نہیں نکلا، جبکہ اسی طرح کے ایک کیس میں عمران خان کو سزا ہوئی۔ یہ دورہ معیار کیوں ہے، یہ منافقت کیوں ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار، کالم نگار ذوالفقار علی شاہ صاحب۔ آج اس موضوع پر ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ شاہ جی، آپ جانتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں کس طرح کی یہ منافقت کا بازار گرم ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہے، تو آپ کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی چوہدری صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، ان کا تعلق جو ہے وہ شریف فیملی سے ہے۔ باقی اگر آپ خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو عمران احمد خان نیازی، اس پورے مقصد اتنے لمبے نام میں کہیں شرافت آتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یعنی شریف ہونا ضروری ہے، شریف ہونا ضروری ہے سر جی۔ لیکن شاہ جی سوری کہ آپ کہہ رہے ہیں شریف اس میں کے نام میں آ رہا ہے، تو یہ نام میں تو شریف ان کے اس وقت بھی آ رہا تھا جب ان پر یہ کیس بنا تھا تو سر اس وقت جو ارباب اختیار تھے وہ انہیں شریف نہیں مانتے تھے۔ اچھا، اب انہوں نے مان لیا، اب انہوں نے ماننا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے سر چوہدری صاحب، بات یہ آ جاتی ہے جو آپ نے سوال کیا ہے نا، بڑا اہم ہے، اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو سیاسی نظام ہے نا، اس کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ اگر شروع دیکھیں نا کہ زرداری صاحب کے خلاف 3 درجن ریفرنس بنے، ہاں بنے، بالکل ایک بھی ثابت نہیں ہو سکتا، ایک بھی ثابت۔ 13 سال انہوں نے سزا بھی کاٹی، 13 سال سزا بھی کاٹی، تو وہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میری جوانی کے پورے ایام جو ہیں وہ آپ نے جیل کی نظر کر دیے۔ شاہ جی وہی بات ہوئی نا کہ جرم کی پائی ہے سزا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یعنی ہوئے ہیں، پھر ان کی جو شریک حیات تھی وہ چلی گئی، تو آج وہ ترس رہے ہوں گے نا کہ انہیں ایام کو کہ جو انہوں نے جیل کی نظر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی ریفرنس کے اندر آپ کی ظاہر ہے آپ کو معلوم ہوا کہ اسی توشہ خانہ ریفرنس کے اندر کہا گیا کہ زرداری صاحب کے اوپر بھی گاڑی کا ریفرنس ہے۔ ہاں جی، یسر رضا گیلانی پر بھی ایک ریفرنس۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ زرداری صاحب آصف علی زرداری، وہاں بھی شرافت نہیں ہے نا کوئی، تو سر انہیں کہا گیا کہ انہیں ایز اے پریزیڈنٹ استثناء حاصل ہے، امیونٹی حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ فرق جو ہے نا خان صاحب کا اور یہاں پہ وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے گاڑی بیچی نہیں تھی۔ اب انہوں نے آگے وہ جو گڑیاں بیچ کے نا تو وہ باقاعدہ رسیدیں تک جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ انڈر انوائسنگ کی ہے خان صاحب نے۔ تیسری جو بات مجھے پہلی دفعہ اس کیس کے اندر نظر آئی ہے نا، وہ جسے کہتے ہیں نا گڈ مینجمنٹ نیب کی، خاص طور کے مطلب پتہ نہیں کون کون سے ذہن مل کے جو ہے نا وہ بنے ہیں کہ انہوں نے کہا یار کہ اب اس کا کیا کیا جائے۔ چوہدری صاحب یہ ایک دن میں نہیں ہوا، بڑی سوچ بچار کے بعد یہ جہاں تک معاملہ پہنچے۔ آپ یہ دیکھیں نا کب سے تحریک انصاف جو ہے وہ چیخ رہی ہے کہ بھائی ساڑھے مقدمات کر رہے ہیں، تو توشہ خانہ میں گاڑیاں زرداری صاحب نے ملی، گیلانی صاحب نے بھی لی، انہوں نے بھی لی، ان کے اوپر اچھا کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ ٹی وی کے ٹاک شوز دیکھ لیں، ایک نہیں 101 ٹاک شوز ہوں گے، ان کے خلاف جب بات ہوتی تھی نا کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن پتہ نہیں کس سیانے نے انہیں مشورہ دیا کہ بھائی قانون میں توشہ خانہ سے گاڑی لے کے جو ہے نا کوئی تکی نہیں ہے، گاڑی لے ہی نہیں سکتے آپ، تو پھر کیا کریں آپ؟ ٹرانسپورٹ پول۔ ہاں جی، وہ بالکل انہوں نے یہی کہا کہ ٹرانسپورٹ پول سے لی ہے جناب۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح امریکہ ایک پورا سینیریو تیار کرتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد وہ اٹیک کرتا ہے افغانستان کے اندر، تو سارے کہتے ہیں یار وہ 9/11 ہو گیا، ہوں تو رہا کے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ انہوں نے کہا بھائی جان یہ توشہ خانہ سے تو گاڑی لی نہیں ہے، انہوں نے لی ہے ٹرانسپورٹ پول سے، تو وہاں سے تو خرید سکتے ہیں نا سستی، لیکن یہ وہی ہے کہ قانون کی نظروں میں جسے کہتے ہیں نا دھول جھونکنا، وہ ہے۔ دوسرا یہ جس طرح کہتے ہیں نا 2 قوانین، تو صاحب یہ بھی 2 قوانین ہیں، خان صاحب بھی 2 قوانین کے اوپر یعنی قائل ہیں، زرداری صاحب بھی تمام کے تمام جو ہیں وہ کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، میں صحیح ہوں، دوسرا غلط، یعنی میرے لیے جائز ہے، مخالف کے لیے جائز نہیں ہے۔ سائیکل کے اوپر گھر جانے اور آنے والا بندہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر جاتا تھا، اور اس ہیلی کاپٹر کا ماشاءاللہ فیول جو ہے وہ دنیا کا سستا ترین 55 روپے پر لیٹر جو ہے، پر لیٹر فواد چودھری صاحب کا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے؟ تو سر یہ توشہ خانہ کیس کے اندر سے گاڑی لینا نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے کہا ٹرانسپورٹ پول کے اندر چلی گئی تھی،
کیا کر لیں گے. حالانکہ شاہ جی یہ گاڑی جو ریکارڈ میں آ رہی ہے نا کہ گاڑی نواز شریف کو گفٹ میں ملی تو انہوں نے وہ کہتے ہیں جی توشہ خانہ میں جمع کرائی. اب وہ توشہ خانہ کی گاڑی ٹرانسپورٹ پول سے کیسے لے لی؟ سر وہ انہوں نے کمال ہے 2-2.5 سال کی سر سوچ بچار کا نتیجہ ہے. اچھا یعنی کوئی نہ کوئی گراؤنڈ بنا سر میں یہ دیکھیں کہ 2-2.5 سال جب سے ان کے اوپر توشہ خانہ کا کیس بنا ہے 2022 کے اندر گورنمنٹ گئی نا تو میں تمہارا مارچ اپریل 2022 کے اندر سر اس کے بعد جب کیس بنے ہیں تو تحریک انصاف والے یہی تو چیخ رہے تھے کہ ہمارے خلاف آپ نے گھڑی کا کیس بنا دیا, ادھر گاڑیاں جو الاؤ ہی نہیں ہے قانون الاؤ ہی نہیں ہے. ہاں جی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اچھا شاہ جی وہ بات تھوڑی سی کہ جب میاں عمران خان کو سیاست الیکشن سے پہلے جس طرح اجلت میں سزا سنائی گئی 14 سال ان کی مسز کو اور عمران خان کو, اور میرا کئی جرمانہ بھی کافی بھاری جرمانہ کر دیا گیا, تو کیا اس طرح کی سزائیں جو ہیں وہ اپنا تاثر قائم کر لیتی ہیں؟ چوہے صاحب کیا میں کہوں آپ کو سے, اس لیے کہ پہلے جو اقدامات ہوتے تھے نا سر اس کے اندر پھر بھی کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ لکی چھپی رہ جاتی, بس کوئی آپ کہہ سکتے تھے کہ یار وہ کچھ کر کے نا کہ کچھ بنا کے جو منظر تو پھر کرتے ہیں, پھر کچھ کیا جاتا تھا. اب تو وہ حال یہ ہے کہ جناب بالکل سامنے لگ رہا ہے کہ جناب یہ بائی سٹور ہے. ہاں جی آپ رات کے 12 بجے تک الیکشن سے پہلے آپ کو پتہ ہیرنگ ہوئی بالکل. اچھا یار 12 بجے تک جو آپ ہیرنگ کر رہے ہیں چند دن پہلے شروع ہو جاتے. ہاں بالکل بھائی چند دن پہلے شروع ہو جاتے, کام ہی عقل سے کر لو, کوئی عقل سے کام کر لو, چند دن پہلے شروع ہو کے تب آپ نہیں رات کے 12 بجے تک. اور یہ چوہے صاحب ایک چیز میں اور بتاؤں, سوری آپ بالکل بات کیجئے گا کہ یہ ساری چیزیں نا عقل سے اندھے نہیں ہیں. یہ سب ہم کہہ رہے ہیں نا چند دن پہلے, وہ بھی چند دن پہلے شروع ہو سکتے تھے, لیکن یہاں پہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا کہ خاص طور کے اوپر الیکشن رزلٹ کے اوپر جو ہوا سر وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر نون لیگ کو گورنمنٹ دے رہے ہیں نا, جو بھی کھوتے ہیں نون لیگ کو گورنمنٹ دے رہے ہیں تو بیانیہ وہ تحریک انصاف کو دے رہے ہیں کہ آپ کا بیانیہ جو ہے نا بڑا مضبوط بن جائے. ٹھیک ہے 3 کیسز کے اندر جو سزا ہوئی ہے سر اس سزا کو جس طریقے سے اجلت کے اندر دی گئی ہے اور لیٹ نائٹس مخصوص ان کی ہیرنگ کر کے جس طرح دی گئی ہے, یہاں پہ تو شریف آدمی کا کیس ہی نہیں لگتا 2 سال. ٹھیک ہے تو اس طرح سزا دے گی, کون مانے گا اس کو؟ اچھا شاہ جی یہ تو بات ٹھیک ہو گئی کہ واقعی عمران خان کو اجلت میں یہ کوئی پہلی مثال نہیں تھی. آپ چند سال پیچھے چلے جائیں تو حنیف عباسی صاحب کو بھی اسی طرح سزا سنائی گئی تھی. ثاقب نثار صاحب کی حنیف عباسی صاحب سے یاد آیا جناب کہ بندیال صاحب نے کہا تھا, آپ کو یاد ہے جو عمران خان صاحب کی جو ہیرنگ ہوئی تھی گڈ ٹو سی یو, تو اس کے اندر انہوں نے کہا تھا, آپ نے بڑا اچھا مجھے یاد آ گیا کہ جناب عدالت کے ہاتھے سے قانونی نہیں ہے گرفتار کرنا. ہاں جی قانونی نہیں ہے. تو حنیف عباسی کو کہاں سے گرفتار کیا تھا؟ ٹھیک ہے تو یہ چوہے صاحب سب سے زیادہ جو بدقسمتی ہماری ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی کہ عوام تو رائے رکھتے ہیں مختلف پارٹیوں کے درمیان. ٹھیک ہے لیکن ادارے جو سپلٹ ہوئے ہیں نا, اداروں کے اندر جو تقسیم آئی ہے, میں نام نہیں لیتا, سارے لوگ جانتے ہیں کہ 9 مئی جو ہوا ہے اس کے بعد کیا مختلف اداروں کے اندر جو تبدیلیاں کی گئیں. اس کے بعد ہم خیال ججز جو بندیال صاحب کی سربراہی میں تھے, اس کے بعد آپ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا اور پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو گئے. سر یہ جو سپلٹ ہے نا یہ اسے ختم ہونا چاہیے کسی بھی حالت میں, ان اینی ہاؤ ختم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وہ ریاستی ادارے ہیں جو ریاست کے ستون ہیں جن کے اوپر ریاست کھڑی ہوئی ہے. مجھے ایک چیز بتائیں چوہے صاحب, آپ تحریک انصاف کے ہیں, آپ کے خلاف اگر غلط بنتا ہے تو آپ کی آخری داد رسی تو سپریم کورٹ ہے نا. سپریم کورٹ ہے بالکل. ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے اندر ہم خیال ججز بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ نہیں کہتا بندیال صاحب یا وہ ادھر کے ہیں یا ادھر کے, جس مرضی سائڈ کے ہوں جی, جس مرضی سائڈ کے. ٹھیک ہے سر چودھری پرویز راج کی ضمانت نہیں ہوتی, وہ براہ راست نہیں ہے ملوث, سب جانتے ہیں وہ 9 مئی میں ملوث ہیں. بالکل کیوں نہیں ضمانت ہو رہی؟ ہاں بالکل کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے اسی طرح آپ جس طرح کہا نا عمران خان صاحب کی, تو انہوں نے کہا گرو سے یہ آتا ہے عدالت سے جناب کیسے گرفتار ہو گیا, قانونی نہیں ہے. او بھائی میرے ہر مجرم جو ہے آتا ہے عدالت سے گرفتار ہوتا ہے آج تک. بالکل ادھر ضمانت کینسل ہوئی ادھر وہ گرفتار. آپ نے دیکھا نہیں کہ بہت ساری آتی ہیں کہ فلاں مجرم فرار ہو گیا جیسے بالکل. حنیف عباسی سیاسی لیڈر تھے, ہاں جی, آتا ہے عدالت کے اندر سے گرفتار ہوئے, اور وہی والی بات کہ رات کے 12 بجے سزا سنائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ جسے سزا دینا چاہتے ہیں اس کے لیے رات کے 12 بجے تک بھی ہیرنگ ہے, عدالتیں رات کے 12 بجے تک بھی لوور عدالتوں سے لے کے اعلیٰ عدالتوں تک وہ کھل جاتی ہیں, اور جناب جسے سزا نہیں دینی ہوتی تو اسے پھر سر ان کا کیس ہی نہیں لگتا. آپ مجھے ایک چیز بتائیں, ابھی بڑی مہربانی قاضی صاحب کی کہ انہوں نے بھٹو ریفرنس کے اندر فیصلہ دیا نا جی, سر یہ ریفرنس کسی للو پنجو نے نہیں, صدر پاکستان
جو ہائر ترین اتھارٹی ہے کسی بھی مملکت کی ریاست پاکستان کی, انہوں نے فائل کیا تھا. بالکل. تو سر 10-11 سال وہ ردی کی ٹوکری میں پڑا رہا, سردخانے میں پڑا رہا. تو سر یہ حال ہے کہ جب ہم کسی کو انصاف دینے پہ آتے ہیں تو رات کے 12 بجے تک عدالتیں کھل جاتی ہیں, جب انصاف دینے کے بعد نہیں آتے تو پھر صدارتی ریفرنس کے اوپر بھی سالوں لگ جاتے ہیں. یہ غلط ہے. ہاں یہ بڑی غلط رویہ. اچھا شاہ جی یہ بتائیں کہ دیکھیں اب نیب نے ایک کیس کیا, داخل کیا, اور پھر اتنے سالوں بعد نیب ہی اس کو واپس لے رہا ہے. تو کیا ہماری جو ہائر اتھارٹیز ہیں, جو ہماری عدالتیں ہیں, وہ نیب کو یہ نہیں پوچھتی کہ بھائی آپ کا وجود پھر کیا کر رہا ہے؟ آپ کے وجود پر بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے کیا نیب کے, کہ یار آپ صرف قومی خزانے سے صرف مراعات لے رہے ہیں یا قومی خزانے کو صرف ضائع کر رہے ہیں؟ جیسے میں اس کے اوپر نا ایک انڈیا کے ہیں گلوکار الطاف راجہ, ان کا ایک گیت ہے, تو اس کا ایک شعر کیا میں سنا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں کیا تمہیں بتاؤں کہ اب حال دوسرا ہے, ارے وہ سال دوسرا تھا, یہ سال دوسرا ہے. بات یہی, رونا تو اسی چیز کا رو رہے ہیں سر, کہ ایک ادارے کا سربراہ اگر نیب کا بدلتا ہے تو سر اس کے قوانین بھی مقصد دوسری طرح کے ہو جاتے ہیں, مختلف لوگوں کے لیے مختلف قوانین اپلائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نیب کی جو مقصد آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جب قانون اپلائی شروع ہونا ہوا ہے تو سر وہ لندن جانے سے پہلے 10 سال قید ہو گئی نا. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال قید تھی, قید سے نکل کے وہ سروسز ہاسپٹل سے ایئرپورٹ سے سیدھا لندن. کس قانون کے تحت؟ جو سر یہی المیہ ہے کہ یہاں پہ قانون کو جو ہے نا موم کی ناک کی طرح جدھر مرضی موڑ لیں, یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے. آج آپ یہ دیکھیں. اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب سپریم کورٹ سے نواز شریف صاحب کو 10 سال کی قید ہوئی نا, تو میں کہا یار اب تو جو ہے نا یہ ہائر ہو گئی ہے. اچھا اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں, یہاں بھی بھائی جان اگر چاہیں تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ راستہ نکال لیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا سر, یا تو آپ چھوڑ دیں اب سیاسی انتقام, چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے نواز شریف ہے, چاہے زرداری ہے, یا جتنے بھی لوگ, غدار بنانا چھوڑ دیں, کافر بنانا چھوڑ دیں. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ چھوڑ دیں, اور سیاست دانوں کو عوام کے فیصلوں کے اوپر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, یہ کرنا چھوڑ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا نیب کا نے بنایا, تو سر کروڑوں روپے سے کم تو قوم کا پیسہ خرچ نہیں ہوا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں, تحریک انصاف کے دور کے اندر جو انکوائریاں ہوئی ہیں تو اس کے لیے بیرون ملک جو جا رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے سر, وہ فری پہ جاتے تھے؟ نہیں سر, بالکل کروڑوں روپے. اچھا کروڑوں روپے خرچ کر کے اگر رزلٹ کچھ نہیں نکلنا, اینڈ رزلٹ یہ ہونا کہ بندے نے بری ہو جانا ہے, تو سر پھر جو ہے نا پھر نہیں. اور میں ایک اور آپ کو چیز بتاؤں کہ میں ضروری نہیں ہے میں سیاستدانوں کو یہ کہوں کہ وہ مجرم ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ چاہے نواز شریف ہوں, عمران خان ہوں یا زرداری صاحب ہوں, میں نہیں سمجھتا ہو سکتا یہ بے گناہ ہوں, کیونکہ پاکستان کے اندر اس قدر انتقامی سیاست ہے کہ آپ کسی کے متعلق کہہ ہی نہیں سکتے کہ کون مجرم ہے اور کون ساتھ ہے. ٹھیک, مجرم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سلسلے بند ہونے چاہیے. اگر کوئی مجرم ہے, کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملے, اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر پھر اس طرح کے جو ہے نا کیسز نہ بنائے جائیں. دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے ذوالفقار علی شاہ صاحب کی آراء سنی کہ نیب کی جو اس وقت وجود ہے نیب کا, اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان پہلے لگا ہوا ہے, جو اس فیصلے کے بعد مزید گہرا ہو گیا ہے کہ آج تک نیب کا کون سا کیس ہے جس نے قومی سطح پر کوئی اپنی افادیت جو ہے وہ ثابت کی ہو. یہ صرف محض ایک فوجی ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا جو ایسا ادارہ ہے جو اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے مخالفین کو کچلنے کے کام آتا ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کامنٹس میں آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں, ہم حقیقت حال بیان کر رہے ہیں, تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا, اور اسے ہماری ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات سب تک پہنچ جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.